الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبكي هذا اليتيم الذي قد غاريت والده تحت التراب من أسكته فله الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام اور عزیز ساتھیوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حق تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں: اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوا اس طریقے کے کہ جس میں اچھائی ہے، حتیٰ کہ یتیم اپنی مضبوطی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کا یہ رکوع اور اس سے پچھلا رکوع بہت سارے اعتقادی اور معاشرتی اخلاقی احکام اور آداب پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کے قتل سے نہیں فرمائی، اور اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدکاری، بے حیائی اور زنا سے منع فرمایا، اور اس سے پچھلی آیت میں اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا، اور اس آیت نمبر 34 میں یتیم کے حقوق کے بارے میں اور عہد کی تکمیل کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کی آیات کا آیات کے ساتھ اور موضوعات کا موضوعات کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے ان آیات میں بڑا خوبصورت ربط بیان فرمایا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کی آیات میں
اللہ تعالیٰ نے جان کے تلف کرنے سے منع فرمایا کہ کوئی انسانی جان تلف نہ کرو. بھائی بیٹھ جاؤ میاں، بیٹھ جاؤ، بات کرنے دو، بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو. کوئی انسانی جان تلف نہ کرو اور بے گناہ کو قتل نہ کرو. اور اس سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، تو زنا بھی دراصل قتل و غارت گری کا ذریعہ ہوتا ہے. معروف ہے کہ دنیا کے اندر جو جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، وہ 3 وجہ سے ہوتے ہیں: زر، زن، زمین. یا دنیا میں جھگڑا ہوتا ہے پیسے کا، یا دنیا میں جھگڑا ہوتا ہے عورت کا، یا دنیا میں جھگڑا ہوتا ہے زمین، جائیداد اور پراپرٹی کا. یہ 3 ہی دنیا میں جھگڑے ہیں. تو زنا بھی دنیا میں فساد کا ایک ذریعہ ہے، اور قتل بھی دنیا میں فساد کا ایک ذریعہ ہے. تو پہلے بے گناہ جانوں کو تلف کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اب اس آیت میں مال کو تلف کرنے، ضائع کرنے، برباد کرنے سے منع کیا جا رہا. مال کو بھی برباد نہ کرو، مال کو بھی ضائع نہ کرو. مال اللہ کی نعمت ہے، اس کو ناجائز طریقے سے نہ استعمال کرو اور نہ ناجائز طریقے سے اس کو خرچ کرو، نہ حاصل کرو. پھر یتیم معاشرے کا ایک ایسا فرد ہے جو بے سہارا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں اس نابالغ بچے کو جس کا والد فوت ہو گیا ہو، جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اور وہ نابالغ ہے، اس کو یتیم کہتے ہیں. معاشرے میں یہ سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور ہے، بے سہارا اور بے آسرا ہے. اس کی داد رسی اور حق رسی کرنے والے بھی بعض اوقات کوئی نہیں ہوتے. اور اسلام کا مزاج یہ ہے، دین کا مزاج یہ ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ دین نے، اسلام نے کمزوروں کا بہت خیال کیا، ضعیفوں کے لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے، لاچاروں اور معاشرے کے مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اس کے بارے میں سخت ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، پختہ احکامات ارشاد فرمائے ہیں، کھلی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ کسی کو کمزور سمجھ کر مت کچل دو، کسی کو بے سہارا سمجھ کر مت رگڑ دو، کسی کی جان اور کسی کے مال سے اس لیے مت کھیلو کہ وہ کمزور ہے. معاشرے کے جتنے بھی کمزور طبقات ہیں، جتنے بھی ضعیف ہیں، اللہ نے ان کو اپنی کتاب میں اور اسلام میں قوی بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے. وہ اپنے تائیں کمزور ہیں لیکن اسلام کی نظر میں وہ بڑے مضبوط ہیں، اور اس لحاظ سے مضبوط ہیں کہ ان کے حقوق مضبوط ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے احکام سخت ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سخت ہیں. خواتین ہیں، عام طور پر جو گھریلو خواتین ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، ان کی آواز باہر نہیں نکلتی، ان کی آواز کسی تک نہیں پہنچتی. تو خواتین کے بارے میں خاص احکام ارشاد فرمائے. قرآن کریم کی پوری ایک سورت خواتین کے نام سے موسوم ہے، سورۃ النساء.
قرآن کوئی سورت سورت الرجال نہیں، لیکن قرآن کی ایک سورت سورت النساء ہے۔ خواتین کے حقوق کا خیال کرو تو ان تمام کمزوروں میں جو سب سے زیادہ کمزور ہے وہ کون ہے؟ یتیم۔ کیوں؟ کہ وہ بے سہارا ہے، وہ بے آسرا ہے، اس کا سنبھالنے والا عالم اسباب میں والد تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، ضعیف بھی ہے کمزور بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے ایسے کمزوروں کے بارے میں اور خاص طور پر یتیموں کے بارے میں قرآن کریم میں احکامات ارشاد فرمائے اور کئی جگہ ارشاد فرمائے۔ ان کے مال کا خیال کرنے کا حکم دیا۔ دین نے ان یتیموں کی کفالت کا حکم دیا، یتیموں کی رعایت کا حکم دیا، یتیموں سے محبت کا حکم دیا، یتیم بچوں کی دیکھ بھال کا حکم دیا، یتیم بچوں کی جائیداد اور یتیم بچوں کے اموال اور یتیم بچوں کی وراثت کو سنبھال کر رکھنے کا حکم دیا۔ یہ الگ الگ احکام ہیں۔ یتیم چونکہ اس کا کوئی نہیں، اس کا اللہ ہے۔ جس کا عالم اسباب میں کوئی نہیں ہوتا، اس کا کون ہوتا ہے؟ سارے بولو، اللہ ہے۔ یتیم کا فرش پہ کوئی نہیں تو یتیم کا عرش پر اللہ ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت اور پرورش کرنے والے دونوں جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ کتنی بڑی بات! کوئی اور نیکی نہیں بتائی ساتھ، کوئی اور عمل ساتھ نہیں جوڑا، محض یتیم کی کفالت، محض یتیم کی پرورش۔ اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ تھی کہ خود بھی یتیم پیدا ہوئے اور یتیموں کی دیکھ بھال کرنا یہ آپ کا وتیرہ تھا، آپ کا طریقہ تھا۔ آپ کے بارے میں جناب ابو طالب کا وہ مشہور شعر ہے۔ آپ کے چچا جناب ابو طالب کہتے ہیں مکہ میں قحط آ گیا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے، تو جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مکہ سے باہر لائے اور حضور کے توسل سے اللہ سے دعا مانگی، اللہ بارش عطا فرما دے۔ آج کل بھی قحط ہے، پانی کی کمی ہے، ملک میں پانی کے ذخائر ختم ہونے کے قریب ہیں، فصلیں پانی کی متقاضی ہیں اور بارشیں نہیں آ رہی۔ ایسے موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ وہ استسقاء فرماتے تھے، اللہ سے بارش طلب فرماتے تھے، اور اس کے کئی طریقے، صلاۃ الاستسقاء بھی ہے، استغفار بھی ہے، دعا بھی ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے بارش مانگنی چاہیے۔ تو یہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ تو جب آپ کو لے جا کر دعا مانگی گئی تو بادل بن گئے، بارش آ گئی۔ تو اس موقع پہ جناب ابو طالب نے ایک شعر کہا تھا، انہوں نے کہا تھا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سُمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ بڑا عجیب حضور کی شان میں یہ شعر ہے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، سفید چہرے والے
जिन के चेहरे की बरकत से बादलों से बारिश मांगी जाती है, बारिश तलब की जाती है, जिनकी बरकत से बारिशें उतरती हैं। व अबयद युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सुमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। आप यतीमों का ख्याल रखने वाले हैं और आप बेवगान की जाए पनाह हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से ये आदत मुबारक थी। बेवा मुआशरे का कमजोर फर्द है, बेसहारा है, बेवाओं का ख्याल रखना। एक हदीस में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, जन्नत का दरवाजा बंद होगा, लेकिन मैं देखूंगा कि मुझसे पहले एक खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर जन्नत का दरवाजा खटखटा रही है। मैं पूछूंगा ये कौन है जो मुझसे भी पहले जन्नत के दरवाजे पर पहुंच गई, तो मुझे बताया जाएगा ये आपकी उम्मत की बेवा खातून है। ये उसके सब्र की बरकत है, ये उसके शुक्र की बरकत है कि उसने पाक दामनी के साथ और सब्र के साथ और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी। तो देखो बेवा भी मफलूकुल हाल है, बेसहारा है, जो जितना कमजोर है अल्लाह का उतना प्यारा है। तो ये बेवा औरत का मकाम और उसके ख्याल रखना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तरीका, उसवे हसना। और यतीमों के साथ मोहब्बत, यह आपका वतीरा था, तरीका था। इसलिए यतीम के बारे में मुतअद्दिद अहकाम, यतीम की किफालत करो, यतीम का लिहाज रखो, यतीम की देखभाल करो। एक हदीस में आता है, जिसने यतीम के सर पर हाथ रखा, जितने बाल उस यतीम के सर के हाथ के नीचे आ जाएंगे, उतने बालों के बदले, उतने बालों के बदले, हर बाल के बदले अल्लाह नेकी अता फरमाते। बिकुल्ली शारिन हसना, हर बाल के बदले अल्लाह नेकी अता फरमाते। ये कोई कम नेकियां नहीं है, इनका लिहाज रखना, इनका ख्याल रखना, ये कोई कम नेकियां नहीं है। बिकुल्ली शारिन हसना, फरमाया हर बाल के बदले हक तबारक व तआला नेकी अता फरमाते। तो देखो ये सिर्फ दस्त शफकत रखने का अजर है, दस्त शफकत रखने का सवाब है। और एक रिवायत में आता है, जब यतीम बच्चा रोता है, किसी वजह से बच्चा रो पड़ा, जब ये बच्चा रोता है तो हक तबारक व तआला सुब्हानहू इरशाद फरमाते हैं, मैं युबकी हादल यतीमुल्लज़ी कद वारैतु वालिदहू तहत तुराब। बड़ी अजीब बात है, मैं जब ये पढ़ता हूं या बयान करता हूं तो तबीयत पर एक कैफियत तारी हो जाती है। रब कहता है, मैं युबकी हादल यतीमुल्लज़ी कद वारैतु वालिदहू तहत तुराब। कौन है जिसने मेरे इस यतीम को रुला दिया, जिसके बाप को मैंने मिट्टी के नीचे छुपा रखा है? कौन है जिसने इस यतीम को रुला दिया, जिसका बाप मिट्टी के नीचे छुपा हुआ है? और अगले अल्फाज बड़े अजीब हैं, मन अस्कतहू फलहुल जन्ना, जिसने इसको खामोश कराया, चुप कराया, दिलासा दिया, जिसने इसकी परेशानी को दूर किया, फलहुल जन्ना, मैं उसके लिए जन्नत का ऐलान करता हूं, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाए। और यतीम है, वालिद उसका जायदाद छोड़ के मरा, बाप उसका तरका छोड़ के मरा। अब आम तौर पर होता यह है कि जो करीबी रिश्तेदार हैं वो इस तरके में गड़बड़ करते हैं, खियानत करते हैं, इसको उजाड़ देते हैं, और बाद लोग तो जायदादें अपने नाम करवा देते हैं, गोया कि यतीम का माल महफूज नहीं होता। तो कुरान करीम ने एक जगह नहीं, कई मकामात पर यतीम के अमवाल
اور یتیموں کے مالوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ سورہ انعام میں بھی فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، یا سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مال کے قریب بھی نہ جاؤ، حتی یبلغ اشدہ، آگے انتہا بیان فرمائی، جب تک کہ یتیم اپنی سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچتا۔ اس اشدہ سے کو دوسری جگہ رشدہ سے تعبیر کیا گیا، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یہاں تک احکام دیے کہ تم ان بچوں کا امتحان لیتے رہو، ان سے معاملات کرواتے رہو۔ بچہ بالغ ہو گیا، یتیم جوان ہو گیا، اب اس سے ذرا ذرا سے معاملات کرواؤ، اس کو پیسے دو، یہ سودا جا کے خرید کے لائے تو دیکھو یہ مغبون تو نہیں ہوتا، اس کو دھوکہ تو نہیں لگتا، یہ کہیں لٹ کر تو نہیں آتا، کہیں کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اب یہ سمجھدار ہو گیا تو اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مال کے قریب نہ جانے کا معنی یہ کہ اس کے مال کی حفاظت کرو، دیکھ بھال کرو، اس کا مال نہ اجاڑو، اس کا مال نہ کھاؤ۔ الا باللتی ہی احسن، فرمایا ہاں اس طریقے کے ساتھ جو اچھا ہے، جس میں حسن ہے، اور وہ طریقہ ہو مال کی دیکھ بھال کا، وہ طریقہ ہو مال کی حفاظت کا، کہ تم یتیم کے مال کی دیکھ بھال کے لیے مال کے قریب گئے ہو تو ٹھیک ہے، اس کو بڑھانے کے لیے اس کے پاس گئے ہو تو ٹھیک ہے، اس مال کو محفوظ کرنے کے لیے مال کے قریب گئے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دور رہو، دور رہو یتیم کے مال سے۔ لا تأکلوها اسرافا وبدارا، اللہ نے فرمایا یتیم کا مال اسراف کے ساتھ اور جلدی جلدی مت کھاؤ، اس خوف سے کہ ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر مال لے لیں گے، نہ نہ نہ، ایسا نہ کرو۔ تو یتیموں کے مالوں کی حفاظت کا حکم دیا، اور ایک مقام پہ فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھرتے ہیں۔ جو ظلماً ناحق ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں مال نہیں ڈال رہے بلکہ دوزخ کی آگ ڈال رہے ہیں، اور یہ مال ان کو دوزخ میں لے جائے گا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بہت جلد وہ دوزخ کے اندر جائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک مستقل عنوان ہے، مستقل موضوع ہے، یتامہ۔ یتامہ پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو۔ یہ اصطلاح قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوئی ہے، یتیم، مسکین، ایتام، مساکین، یتامہ، مساکین۔ لفظ یتامہ قرآن کریم میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ کبھی ان کی رعایت رکھنے کا حکم، کبھی ان پہ خرچ کرنے کا حکم، کبھی ان کی کفالت کرنے کا حکم، اور کبھی ان کے دفاع کا حکم، کبھی ان کے مالوں کی رعایت رکھنے کا حکم۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کے مال تلف نہ کرو، مالوں میں زیادتی نہ کرو، خاص طور پر جو کمزور ہیں، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یتیم، ان کا لحاظ رکھو، ان کا خیال کرو۔ اور فرمایا حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ کسی نے کہا 30 سال، کسی نے کہا 40 سال، کسی نے کہا 35 سال، کہ جب تک وہ 30 سال کی عمر تک نہ پہنچ جائیں مال کی حفاظت کرتے رہو۔ 30 سال کے ہو گئے، مال ان کے حوالے کر دو۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں درست بات یہ ہے کہ جب تک ان میں سمجھداری نہیں آتی ان کے مال کو محفوظ رکھو۔ وہ سمجھدار ہو جائیں، چاہے 25 سال کی عمر میں، چاہے 30 سال کی عمر میں، چاہے اس سے کم عمر میں، چاہے اس سے زیادہ عمر میں، اب ان کی امانت ان کے سپرد کر دو۔
یہ یتیم کے حقوق اللہ تعالی نے بیان فرمائے، اور اس کی مناسبت کے ساتھ پھر ارشاد فرمایا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ یتیم کے ساتھ بھی تو وعدہ ہوتا ہے کہ بیٹا یہ آپ کا مال ہے، آپ بڑے ہو جائیں یہ آپ کو ہی ملے گا۔ عام طور پر یتیم بچہ، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور کبھی کبھی وہ کہہ بیٹھتا ہے اپنے ولی سے، اپنے متولی سے، اپنے سرپرست سے کہ میرا مال ہے، تم مجھ سے کیوں روکتے ہو، مجھے دو۔ تو یتیم کا متولی، یتیم کا والی اس سے کہتا ہے کہ واقعتاً یہ آپ کا مال ہے، اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے، اس کو سمجھاؤ، اس کو کہو بیٹا یہ آپ کا مال ہے، آپ بڑے ہو جائیں یہ میں آپ کی تو میرے پاس امانت ہے، میں آپ کو حوالے کر دوں گا۔ تو چونکہ آپ یتیم سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ مال آپ کا ہے، آپ کو ملے گا، تو اس وعدے کو پورا کرو اور تمام وعدوں کو پورا کرو۔ اوفو بالعہد، عہد کو، معاہدے کو، وعدے کو پورا کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ معاہدہ ہوتا ہے دو جانبوں سے، اس کو عہد کہتے ہیں۔ عہد و معاہدہ دو جانبوں سے ہوتا ہے، اور وعدہ ایک جانب سے ہوتا ہے۔ معاہدہ دو جانبوں سے، میں یہ کروں گا تم یہ کرو گے، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، یہ بھی پورا کرو۔ اوفو بالعہد، یہ ایک طرح سے عقد بھی ہے۔ اوفو بالعقود، عقود کو پورا کرو، معاہدوں کو پورا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو معاہدے پورے نہیں کرتے قیامت کے دن ان کی پشت پر اللہ ایک جھنڈا گاڑیں گے، دور سے پتہ چلے گا کہ یہ وعدہ خلاف آ رہا ہے، یہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے والا آ رہا ہے۔ آج کل تو معاہدوں کی پابندی نہیں کی جاتی، یہ جو ایگریمنٹ ہے آج کل کی اصطلاح میں اس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں، اردو میں اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ لوگ معاہدے کر کے پھر جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، تو فرمایا اپنے اللہ کو پیش نظر رکھو، معاہدوں سے انکار نہ کرو، معاہدوں سے مت پھرو، معاہدوں سے انحراف مت کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاہدہ تھے غیر مسلموں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، آپ نے ان کو نبھایا، آپ نے ان کی لاج رکھی۔ جب بھی کبھی عہد شکنی ہوئی تو کفار کی طرف سے ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوئی۔ ایک مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ معاہدہ فرمایا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مسلمانوں نے عہد شکنی کی ہو۔ جب بھی عہد شکنی کی وہ مشرکین نے کی، کفار نے کی۔ صلح حدیبیہ کو توڑا تو مشرکین نے توڑا، مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کو نہیں توڑا، صلح پر برقرار رہے۔ جب انہوں نے توڑ دیا معاہدہ ختم ہو گیا، اب مسلمانوں کو بھی اختیار مل گیا۔ تو یہ مضمون بھی کثرت کے ساتھ قرآن اور حدیث میں مذکور ہے، معاہدوں کو پورا کرو، اور جو معاہدوں کو پورا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن اور حدیث میں تصریحات آ گئیں کہ وہ عہد شکن ہیں، مرتکب کبیرہ ہیں، گناہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، روز محشر اس پر مواخذہ ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی عادت نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ معروف حدیث ہے، ہر کسی کو آتی ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس میں دینداری نہیں، جس میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دینداری نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اور بنی اسرائیل تم میرے وعدوں کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں، تم میرے وعدے کو پورا کرو، اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ ہم اللہ کے احکام پہ چلیں گے، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں بدلہ عطا کروں گا، تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ اور بنی اسرائیل کی عہد شکنیوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ معاہدے پوری نہیں کرتے، اور اس لیے ذکر کیا کہ مسلمان معاہدوں کو پورا کریں۔ تو معاہدہ فریقین سے، دو جانبوں سے، اور وعدہ یہ ایک جانب سے ہوتا ہے، میں یہ کروں گا، یہ وعدہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وعدوں کو پورا کرو۔ آیت المنافق الثلاث، منافق کی 3 نشانیاں: اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کا طریقہ، وتیرہ، اور اس کی عادت قبیحہ اور عادت سیئہ ہے، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور وہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے سے تخلف کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں بددیانتی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ امانت کا پاس نہیں رکھتا۔ فرمایا یہ منافق کی علامتیں ہیں کہ منافق ان کاموں کو جائز سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے جھوٹ بول دو کوئی حرج نہیں، وعدہ توڑ دو کوئی حرج نہیں، امانت میں خیانت کر دو کوئی حرج نہیں۔ اور مسلمان وہ نہ جھوٹ کو جائز سمجھتا ہے، نہ وہ وعدہ خلافی کو جائز سمجھتا ہے، نہ وہ امانت میں خیانت کو جائز سمجھتا ہے، اور نہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو فرمایا اوفو بالعہد، اپنے عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، کل قیامت کے دن ہر عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کہ تم نے وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا۔ ان کے بارے میں روز محشر سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو یتیموں کے حقوق کی رعایت رکھنے اور عہد اور وعدوں کو کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔